قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وقال تعالى في سورة يونس: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون فقال: ما الذي تصومونكم؟ قال اليهود: هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وجنوده. رواه البخاري ومسلم. معزز حاضرین، 1445 سال ہجری شروع ہو چکا ہے اور ہم جو ہے پہلے مہینے محرم کے دنوں ایام سے گزر رہے ہیں. آج ہندوستانی رویت کے اعتبار سے محرم کی 9ویں تاریخ ہے اور کل 10ویں تاریخ ہوگی. انشاءاللہ ہم سب روزہ رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ 10ویں محرم کے جو روزے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، آج کے خطبے میں فرعون سے متعلق کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اس لیے کہ 10ویں تاریخ کو فرعون کو ڈبو کر ہلاک کیا گیا. یہ فرعون کون تھا؟ کیا کرتا تھا؟ اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا موسیٰ کو کیسے ستایا اور اس نے اپنی بیوی کو تکلیف کیسے دی؟ فرعون تو چلا گیا مگر اس کی فرعونیت آج بھی ہمارے درمیان میں باقی ہے. اور یہ فرعون جو تھا اللہ تعالیٰ کے دشمنوں میں سے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اسے اپنا دشمن اور موسیٰ کا دشمن بتایا ہے. تو آئیے جو ہے فرعون کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے سورہ قصص کی ابتدائی آیتیں پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نبی کا سب سے زیادہ ذکر کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے اپنے زمانے میں زیادہ تھے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں اس سے زیادہ ہو گئے. اسی لیے معراج کی حدیث میں آتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، موسیٰ نے رسول اللہ کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا. کیوں رونے لگے؟ کہنے لگے دیکھو اب تک دنیا میں سب سے زیادہ ماننے والے میری قوم تھی مگر میرے بعد اللہ نے ایک لڑکے کو بھیجا ہے، محمد کی طرف اشارہ ہے. یہ جو فضیلت میری قوم کو تھی وہ نکل گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت کا تاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رکھ دیا ہے. اسی لیے وہ اعزاز جو ہے چھٹ جانے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو رونا آ گیا تھا. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قصص کے شروع میں حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا تذکرہ فرماتا ہے. اللہ نے کہا: نتلو علیک من نبی موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے اوپر پڑھ کر سناتے ہیں موسیٰ کا قصہ، فرعون کا قصہ، سچ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ایمان رکھتے ہیں. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان آیتوں کی تفسیر میں لکھا ہے: لوگو اگر تم اپنے آنکھوں سے لائیو جسے بولتے ہیں، اگر تم اپنی آنکھوں سے موسیٰ اور فرعون کے قصے کو دیکھنا چاہتے ہو تو سورہ جو ہے قصص کی ابتدائی آیتیں پڑھو. معزز حاضرین، قرآن کریم میں 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. ایک تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، نبی رسول، ان کے حالات کیسے تھے، صحابہ کرام کیسے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیسے فرمائی. ایک طرف یہ قرآن اگر جو ہے صفوں کو الٹیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن کون تھے ان دشمنوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے. اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا دشمن شیطان، اللہ نے اس کے بارے میں اتارا. نمرود کے بارے میں اتارا. فرعون، حامان، قارون اور دیگر توحید پرستوں کے دشمنوں کا ذکر ہے. وہ سرداران قریش جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں، اللہ تعالیٰ نام لیے بغیر ان کا ذکر جو ہے اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے. معزز حاضرین، سورۃ القصص کو بعض مفسرین نے سورہ موسیٰ کہا. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ کا قصہ جہاں سورہ اعراف میں آیا، وہاں سورہ بقرہ میں آیا، وہیں سورہ جو ہے قصص میں بھی اچھی طرح آیا ہے. اور یہ بات بھی نوٹ کریں، فرعون کا سب سے پہلا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے اور قرآن جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ یہ فرعون کا ذکر کرتا ہے. هل اتاك حدیث الجنود فرعون وثمود. معزز حاضرین، 10ویں محرم کو ہم جو روزہ رکھتے ہیں لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا تعلق شہادت حسین سے ہے. امت کے بدعتی طبقے کو ہم دیکھتے ہیں، یہ بدعتی لوگ تو کبھی شیعہ سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں.
استغفراللہ، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پنجے اٹھاتے ہیں، علاوہ کودتے ہیں، اور جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اپنے گھروں میں جو ہے وہ شربت بناتے ہیں. کیا بولے تو یزید نے حسین کو پناہ دیا اس لیے جو ہے سبیلیں لگاؤ، شیعہ لگاتے ہیں ویسے خوب پانی پلاؤ. حالانکہ ہجرت کے 50 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. حالانکہ جو ہے یہ 10ویں محرم کے روزے کا تعلق موسیٰ کی شریعت سے ہے، تو اس طریقے سے ہمیں شہادت حسین کی طرف توجہ دینا ہی نہیں چاہیے. یہ تو مظلومانہ شہادت تھی، حالانکہ اس سے پہلے کئی صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو ہے شہید ہو چکے تھے. معزز حاضرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. آپ نے یہودیوں کو مدینہ میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. آپ نے پوچھا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اصل میں یہ وہ عظیم دن ہے. دیکھو 10ویں محرم کے بارے میں 3 روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے آتی ہیں. یہود نے کہا یہ بڑا تاریخی دن ہے. مطلب کیا؟ یہ 10ویں محرم کو کائنات میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا. وہ کیا؟ یہ تکبر کرنے والا فرعون غارت ہوا اور انصاف کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے. اس کی تجدید ہوتی ہے 10ویں محرم کو. اور اس کے بعد یہود کہنے لگے موسیٰ نے فرعون کے ڈبوئے جانے پر اللہ کا شکریہ ادا کیا. دیکھو دنیا سے جابر و ظالم بادشاہ چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبیوں کو کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے. موسیٰ نے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا اور جو ہے اللہ کے نبی اس موقع پر کہنے لگے اے یہودیو تم روزہ رکھتے ہو، ہم بھی روزہ رکھیں گے. اور روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی مکے میں روزہ رکھتے تھے مگر آپ نے روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا. مدینے میں آئے تو آپ نے شاید آخری دنوں میں روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا اور آپ نے آخری میں کہا اگر میں انشاءاللہ آئندہ سال زندہ رہوں گا تو کیا کروں گا؟ روزہ رکھوں گا. اس اعتبار سے ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں روزے کے 3 مراتب ہیں. چاہے تو آپ اکیلے روزہ رکھیں جیسا کہ اللہ کے نبی رکھتے تھے، اور اس کے بعد 9-10 کو ملا کر رکھیں، یا 10 کے بعد 11 کو ملا کر رکھیں. اس طریقے سے اس کے 3 روزے کے مراتب علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے بیان فرمائے. اور بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں کہا ھذا یوم صالح، یہ بڑا نیک دن ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آیا ان عاشوراء یوم من ایام اللہ، کہا یہ عاشوراء کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنوں میں سے ہے. معزز حاضرین، اس موقع پر میں وہ موسیٰ کے بچپن کا جو واقعہ تھا اس واقعے کو نقل کر کے ہم فرعون کی صفات آگے آپ کے سامنے بڑھاتے ہیں. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے چاہتا ہے، دیکھو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں اللہ تبارک و تعالیٰ پلنے بڑھنا لکھ دیتا ہے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف اللہ وحی کرتا ہے اذا اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو لہ والقیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی. اس آیت میں فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دشمن بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے. اور آپ جانتے ہیں فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو اس وقت ایک غیب کا دعویٰ کرنے والے کاہن نے جا کر جو ہے حضرت یہ جو فرعون سے کہا ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھوں تمہاری سلطنت کا خاتمہ ہونے والا ہے. اب دنیا میں کسی کو کرسی مل گئی، وہ کرسی چلی جاتی بولے تو رات کی نیند حرام ہو جاتی اسے. اب ایسے ہی ہوا، اس نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا. 1 سال بچوں کو قتل کرتا، 1 سال چھوڑ دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی ایسی ہے، حضرت موسیٰ اس سال پیدا ہوئے جس وقت بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. موسیٰ کی ماں کے گود میں بچہ ہے. اب یہ موسیٰ کو ڈر ہو رہا ہے کہیں میرے بچے کو قتل نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کرتا ہے اے موسیٰ کی ماں، دیکھو کیسا ہے، اے موسیٰ کی ماں تم اپنے بچے کو سمندر میں ڈالو. ہم اپنے بچے کو معمولی پانی میں کھیلنے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ موسیٰ کی ماں سے کہتا ہے اے موسیٰ کی ماں تم اپنے بچے کو سمندر میں ڈالو. وہ جب وہ تابوت میں رکھ کر جو ہے حوالے کر دیا، موسیٰ کی ماں کا دل کانپنے لگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے ہی وہ ساحل سمندر کے پاس آئے گا تمہارا دشمن میرا دشمن اس کو لے لے گا. اللہ تعالیٰ فرعون کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے موسیٰ جب تم تابوت میں رہو گے، صندوق میں رہو گے، ہم تمہاری محبت ہر ایک کے دل میں ڈال دیں گے. اس شیرخوار بچے کو فرعون نے دیکھا، فرعون کی بیوی نے دیکھا.
آج دنیا میں ایسے لوگ بہت ہیں جو بڑے بڑے عہدے پر ہیں مگر جو ہے بچوں سے کہ محروم ہو جاتے ہیں۔ فرعون ویسے ہی تھا، فرعون کا بچے نہیں تھے۔ جیسے ہی فرعون اور اس کی بیوی نے اس تابوت کو اپنے محل کی طرف آتے ہوئے دیکھا، اللہ اکبر، آسیہ کی آنکھوں نے تاڑ لیا تھا یہی بچہ نار جہنم سے مجھے جو ہے بچانے کا ذریعہ بنے گا۔ کیا کلمات نکلتے ہیں دیکھو حضرت آسیہ کے زبان سے، لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اے میرے شوہر فرعون اس کو قتل مت کرو، ہم اس کو بچہ بنا لیتے ہیں، یقیناً یہ کیا ہوگا، ہمیں نفع دے گا۔ بعض الفاظ ایسے آئے قرآن میں، یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ ویسے ہی ہوا، معلوم ہوتا ہے آنکھوں سے کچھ لوگ تاڑ لیتے ہیں کہ جنت کیسی ہوتی ہے، جہنم کیسی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا، جیسے ہی وہ قریب آنے لگا تو اللہ فرماتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، فرعون کے خاندان والوں نے اس کو اٹھا لیا، وہ ان کو دشمن بھی بن گیا اور اس کو لے کر نعوذ باللہ وہ ٹینشن کا شکار ہو گئے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ اپنے نبی موسیٰ کی کیسے حفاظت فرماتا دیکھو، شیرخوار بچے کو دودھ پلانے کے لیے فرعون کے دربار میں باہر سے عورتیں لائی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَنَاضِعَ، ہم نے تمام عورتوں کے دودھ کو موسیٰ کے اوپر ہم نے حرام کر دیا تھا۔ وہ چھوٹا بچہ جب فرعون کے دربار میں پہنچا، بہن بھاگ کر آئی پیچھے سے، بھائی بہن کا تعلق کیسے ہوتا ہے دیکھو، آ کر وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر فوراً کہنے لگی هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اے فرعون کے درباریوں سن لو، مجھے ایک عورت معلوم ہے، وہ ایک عورت معلوم ہے، وہ اس کا دودھ جو ہے ہر بچہ پی گا۔ ماشاءاللہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے انتظام کرتا ہے، وہ دشمن کے محل میں، دشمن کے بستر میں، دشمن کی اجرت پر اور دشمن کے پیسوں پر ماشاءاللہ حضرت موسیٰ پلتے ہیں۔ موسیٰ کی مائی لائی جاتی ہے، ماشاءاللہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے پورے تربیت کا دودھ کا پورا خرچ ماشاءاللہ مکمل طور پر اٹھاتا ہے۔ اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی خدائی کو للکارا تو اس نے کیا کہا، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، اے موسیٰ تم ہمارے پاس بلے بڑے ہو، آج جو ہے میرے گریبان سے کھیل کر میرے خدائی کو للکار رہے ہو، یہ غلط ہے۔ معزز حاضرین یاد رکھیں یہ دنیا آزمائش کی ہے۔ زندگی جب انسان آنکھ کھولتا ہے اس وقت سے لے کر آنکھ کے بند ہونے تک یہ آزمائش ہے۔ یہ کہاں ہے، الذی خلق الموت والحیات، اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو فرعون سے آیا، فرعون کو موسیٰ سے آزمایا۔ یہ تاریخ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اے لوگو ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنائی۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قوموں کو آزماتا ہے نبی سے، اللہ تعالیٰ نبی کو آزماتا ہے قوم سے۔ آج دیکھو ہر ایک آدمی دوسرے آدمی کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو آزمایا فرعون سے، فرعون کو آزمایا موسیٰ سے، مگر ماشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ صابر و شاکر بندے، صبر کر کے فرعون کے خدائی کا ڈٹ کر مکمل اور مقابلہ کیا۔ معزز حاضرین اسی لیے دیکھو اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ سے پہلے ہر نبیوں کے لیے دشمن پیدا فرمائے۔ آپ دیکھو حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے، ہر نبی کو اپنی قوم سے آزمایا گیا۔ کوئی بھی قوم ایسے نہیں تھی جو پوری طرح اپنے نبی پر ایمان لا چکی ہو۔ آپ دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم میں 950 سال تک ٹھہرے رہے، وما آمن معه الا قلیل، کچھ لوگ ہی ایمان لے آئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جعلنا لكل نبی من قبلك ايضا اعداء فلا يهيدنك ذلك، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار مکہ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، آپ کو جو ہے کبھی خاطر ہونے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے تاریخ میں ہر نبی کو اپنے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا، لہذا تم کبھی اپنے دشمنوں سے مکمل طور پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ ان آیتوں کی تفسیر میں کہتے ہیں فَهَذِهِ سُنَّتُنَا، اللہ فرماتا ہے یہ تاریخ ہے،
آج بھی دیکھو ہم سارے عالم اسلام میں آپ دیکھیں امت مسلمہ کیسے چیلنجز کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمنوں کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ ان دشمنوں کو پیدا کر کے ہمارے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے۔ اور یہ عاشورہ کی تاریخ بتاتی ہے صبر کرنے والے ہمیشہ دنیا میں جیتے، اور تکبر کر کے جو آدمی جو ہے سر اٹھا کر زندگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ معمولی پانی سے اس کو مکمل طور پر ہلاک کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ عاشورے کا اور ایک پیغام ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو دشمنوں سے آزماتا کیوں ہے؟ تاکہ نبی صبر کرے تو صبر کا صلہ بھی مکمل طور پر بڑھ جائے۔ معزز حاضرین، ایک موقع پر سید الصابرین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا اللہ رحم کرے موسیٰ پر، بڑے ستائے گئے۔ دیکھو بنی اسرائیل جیسی خبیث، اتنی عیار، مکار اور نبیوں کو ستانے والی قوم دنیا نے آج تک نہیں دیکھی۔ کیسے کیسے ستایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، شاید دوسرا کوئی عام آدمی ہوتا دیوانہ ہو جاتا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تربیت میں پلتے ہیں، ماشاءاللہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ بات بھی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نہ اپنے دشمنوں کا ذکر کرتا ہے تو نام نہیں لیتا، صرف ایک نام آیا اللہ کے دشمنوں کا، وہ ہے ابو لہب، اور ابو لہب کا اصل نام بھی دوسرا تھا، اللہ نے کنیت کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا، ہارون کا ذکر کیا، قارون کا ذکر کیا اور سرداران قریش کا ذکر کیا، مگر فرعون کے حقیقی نام کا ذکر نہیں کیا۔ اب فرعون کا نام کیا تھا؟ رامسیس تھا، فلاں فلاں تھا، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات بھی دیکھو، فرعون کا معنی خود تکبر کرنا، لغت میں اٹھا کر دیکھو آپ، فرعونہ کا معنی تکبر کرنا، سرکشی کرنا۔ یہ فرعون کیا ہے؟ مصر کے بادشاہ کا لقب ہے۔ اور اسی طریقے سے امین شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں کیا کیا؟ نام ذکر نہیں کیا، فرعون کا نام نہیں آیا، فرعون کا لقب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نام کیوں ذکر نہیں کرتا؟ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں کسی بیوی کا نام نہیں آیا قرآن میں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں اشخاص سے عبرت نہیں، حالات سے عبرت لینا چاہیے۔ ابن امین شنقیطی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جن کا نام نہیں لیا اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اگر آدمی اس کے پیچھے پڑتا ہے تو اس کا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور اس میں زیادہ دلچسپی لینے سے آدمی مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ یاسین میں دیکھو اللہ فرماتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ، ایک آدمی آیا۔ اللہ تعالیٰ اگر وہاں نام ذکر کرتا تو لوگ بولتے وہ قصہ اس کے واسطے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نام ذکر نہیں کیا، بلکہ کہا لوگوں تمہیں عبرت لینا ہے تو کیا ہے؟ قصے سے لو، آدمی کی طرف مکمل طور پر دیکھنا نہیں چاہیے۔ معزز حاضرین، فرعون کے قصے سے ہمیں عبرت لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النازعات میں فرماتا ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اپنے شکنجے میں کسا۔ دیکھو اس فرعون کا انجام خبر میں کیا ہو رہا ہے اور آخرت میں کیا ہوگا۔ معزز حاضرین، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ انتقام لیتا ہے، دنیا میں جو بھی تکبر کرے گا اس کا انجام وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا۔ اور سورۃ الذاریات میں اللہ یہ بھی فرماتا ہے وَفِي مُوسَىٰ اذا ارسلناه الى فرعون بسلطان مبین۔ اللہ فرماتا ہے لوگو اگر تمہارے اندر دید عبرت ہے تو نوح علیہ السلام کے قصے کو پڑھو، موسیٰ کے قصے کو پڑھو، فرعون کے قصے کو پڑھو، فرعون نے کیسے ظلم کیا دیکھو۔ اور یہ بات بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرعون کا ذکر غزوہ بدر کے سیاق میں کرتا ہے، 3 جگہ ہوا، کدأب آل فرعون، کدأب آل فرعون، کدأب آل فرعون، یہ 3 جگہ لفظ آیا۔ اللہ کیا بتاتا ہے؟ اے کفار مکہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، اللہ انہیں بتانا چاہتا ہے اگر تم محمد کی دعوت سے جو ہے ان اختلاف کرو گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے توحید کی دعوت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے آپ کو تکلیف دو گے۔ یاد رکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے نجات دی، ویسے ہی نجات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ بڑا عجیب تعجب ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی پر قربان جاؤ، جب ہجرت کی تاریخ کو جوڑنے کا مسئلہ آیا تو بعض صحابہ نے ان کے سامنے بیٹھ کر کہا اللہ کے نبی کے پیدائش کو بنیاد بنا کر ہجرت کی تاریخ کو جوڑتے ہیں، شاید ایسا جوڑتے تو پورے بدعتی خوش ہو جاتے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی ایسی تھی، آپ نے عمر کے بارے میں فرمایا تھا ایسا
ایسا جینیس اور آبخری آدمی میری امت میں کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا اس کو ہجرت سے جوڑتے ہیں۔ دیکھو یہ 10ویں تاریخ اور یہ محرم ہمیں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے فرعون کے خلاف موسیٰ کی مدد فرمائی، اسی طریقے سے کفار مکہ کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ ننگی تلواروں کے درمیان سے ایک نبی نکلتا ہے۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے آپ کے گھر کے باہر اگر کوئی گن لے کر کھڑا ہے تو آپ کے نکلیں گے؟ آپ رات بھر نہیں سوئیں گے؟ کیسے نکلے ہوں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننگی تلواروں کے درمیان سے سورہ یاسین کی آیتوں کو پڑھ کر نکلتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ وہاں سے نکلتے ہیں، غار ثور میں 3 جگہ جا کے چھپتے ہیں۔ مکے میں اعلان ہوتا ہے نبی کا جو سر لائے گا 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ نبی کا مبارک سر اگر لائیں گے تو 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ کفار مکہ کیا کیے؟ وہ جانوروں کے قدم کو دیکھ کر پہنچتے پہنچتے غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ ابو بکر کا دل پریشان ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ غار کے منہ تک پہنچ گئے، اگر یہ لوگ اپنے پیر کی طرف دیکھیں تو ہمیں نظر آ جائیں گے۔ اس موقع پر ایک نبی کا دل کیسے ہوتا ہے، ایک امتی کا دل کیسے ہوتا ہے۔ دیکھو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو ابو بکر یہاں 2 ہیں، اللہ کی مدد تیسری ہے، اور کہا اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بدر میں ماشاءاللہ مسلمانوں کو کیسے کامیابی عطا فرمائی۔ معزز حاضرین، مسند احمد کی روایت میں ایک بات آئی لیکن یہ ضعیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر میں، دیکھو دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، مگر موت کیسے چٹکے میں آتی ہے۔ یہی وہ فرعون تھا جس کو اپنے دریائے نیل پر، اپنے جو ہے محل پر اور اپنے تخت پر اور جہاں بیٹھتا تھا اس کے اوپر کتنا فخر تھا، اللہ نے معمولی سے پانی کی وجہ سے اس کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ ابو جہل کا بھی تو ایسا ہی انجام ہوا جب غزوہ بدر میں وہ 2 بچے تھے، ایک کا نام تھا معاذ، دوسرا نام تھا معوذ۔ ان دونوں بچوں نے پوچھا ابو جہل کہاں ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا دیکھو وہ ابو جہل ہے، دیکھو وہ ابو جہل جس نے 13 سال تک رسول اللہ کو تکلیف دینے میں کوئی راستہ نہیں چھوڑا، مگر یہ تکبر کرنے والے ابو جہل کا قتل 2 بچوں کے ماشاءاللہ جو ہے ہاتھوں میں ایسے ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے دنیا میں آدمی کتنا بھی تکبر کر لے، مگر اللہ تعالیٰ اس شخص سے نمٹنا چاہتا ہے تو منٹوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے۔ معزز حاضرین، آپ دیکھو ابو جہل میں اور فرعون میں کئی طرح کی مشابہت نظر آتی ہے۔ یہ دونوں توحید کے منکر، دونوں نے نبیوں کے خلاف اعلان جنگ کی، دعوت کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی، لوگوں کے خلاف آپ کو بھڑکایا، باطل پر ابھارا۔ وہ دیکھو فرعون ڈوب کر مرا، یہ ابو جہل 2 بچوں کے ہاتھوں نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنم میں چلا گیا۔ معزز حاضرین، ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، محرم میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف حدیثیں گھڑی جاتی ہیں۔ اس میں ایک جھوٹی حدیث یہ بھی ہے نعوذ باللہ میری امت کا فرعون معاویہ ہے۔ ہو سکتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے، امت کے ماموں، ان کے بارے میں شیعہ نے کہا کہ جو ہے یہ امت کے نعوذ باللہ ابو جہل ہیں۔ نعوذ باللہ وہ ابو جہل تو اس امت کا فرعون ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی کو لا کر یہ کہنا کہ اس امت کا فرعون ہے، ایسی جھوٹی باتیں کبھی ہمیں سننا بھی نہیں چاہیے اور کبھی اس پر مکمل طور پر جو ہے کیا برداشت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، فرعون کی صفات کیا تھی اس کو آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ مختصر اگر کہیں فرعون ظالم و جابر بادشاہ، توحید کا منکر، باطل پرست، نبیوں کا گستاخ، تب تکبر اس کے قول و فعل میں، چلا تو تکبر، بات کرے تو تکبر، اشارے میں تکبر، اور اس کے بعد اس نے جو ہے اپنے کرسی کا بڑا غلط استعمال کیا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بہت بڑا خدا ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں دنیا میں بڑے ظالم و جابر بادشاہ گزرے مگر فرعون کی طرح کسی نے خدائی کا دعویٰ دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے ایک جگہ وہ کہتا ہے ما علمت لکم من الہ غیری، اے لوگو میرے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے نبیوں سے گستاخی کرنے والا اور اپنے دربار میں کسی کو آنے نہیں دیتا تھا۔ جیسے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں اپنی جگہ ہوتے ہیں، سیکورٹی دیتے ہیں، کسی کو آنے نہیں دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا کر دعوت دینا چاہتے ہیں، مگر فرعون ہے کہ کیا وہ ان دونوں کو اپنے دربار میں آنے نہیں دیتا۔
اور جب اس ظالم و جابر بادشاہ نے حضرت موسیٰ و ہارون کو اپنے دربار میں آنے دیا، موسیٰ کا دل کانپنے لگا، بولنے لگے اے رب مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں نہ جھٹلا دے، اے اللہ میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے جھٹلائے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھو، آدمی بڑا ہو جائے، بڑا بھائی ہوتا ہے، چھوٹے بھائی کے صلاحیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ بڑے بھائی، حضرت ہارون چھوٹے بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی ہارون کی صلاحیت کا اعتراف کیسے کرتے ہیں؟ دیکھو، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، کہنے لگے اے اللہ مجھے تو نے بولنے کا ملکہ دیا ہے، مگر میرے چھوٹے بھائی ہارون میرے سے اچھا بولتے ہیں۔ اگر فرعون کے دربار میں جا کر دعوت توحید دینا ہے، اے اللہ ساتھ میں بھیج دے تو کتنا اچھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو بولتا ہے ٹھیک ہے تم دونوں جاؤ۔ وہاں پرمیشن مل چکا، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں۔ جانے سے پہلے اللہ نصیحت کرتا ہے، اگر وہ ظالم ہے، جابر ہے، توحید پرستوں کا دشمن ہے، نبیوں کا گستاخ ہے، اگر وہ سختی کرتا ہے تو تم سختی سے پیش نہیں آنا۔ آج دیکھو ہمارے درمیان میں ہم توحید کی دعوت دینا چاہتے ہیں دوسروں کو، مگر اپنے چہرے سے سختی اور اپنے قول و فعل میں ایسا اسلوب اپناتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا عقیدہ توحید دوسروں کے پاس جا نہیں پاتا۔ اللہ فرماتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جاؤ فرعون کے پاس نرم بات کہو تاکہ وہ بھی راہ راست پر آ سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ و ہارون سے اللہ یہ بھی فرماتا ہے جاتے ہوئے جا اللہ کا ذکر کرتے جاؤ۔ یاد رکھو دنیا میں کسی بڑے سے بڑے آدمی کے پاس بھی جاؤ، اگر آپ کو جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ۔ اللہ کا ذکر اور کبریائی ایسی چیز ہے بندے کے دل سے غیر اللہ کا ڈر مکمل طور پر نکال دیتی ہے۔ یہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جاؤ جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں۔ اور ماشاءاللہ دونوں گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے ہیں، ہارون بات کر رہے ہیں، ایسا بول سکتے کہ وہ فرعون کے منہ پر ٹیپ لگائے جیسا ہوا۔ فرعون موسیٰ و ہارون کو پریشان کرنے کی بڑی کوشش کیا، مگر ماشاءاللہ یہ حضرت موسیٰ و ہارون سے اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ ایسی تھی، بات کرنے میں ماشاءاللہ مکمل طور پر کامیاب ہوئے۔ معزز حاضرین، یہ فرعون کی صفات میں ایک صفت یہ ہے وہ بچوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو چھوڑ۔ اللہ فرماتا ہے یذبحون ابناءکم، اور جگہ کہا یقتلون ابناءکم، اور فرعون بڑا تکبر کرتا تھا۔ اللہ نے کہا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم ویذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ اللہ فرماتا ہے یہ دونوں بڑے تکبر کرنے والے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی بھی آدمی دنیا میں تکبر کے موضوع پر بولا، اگر اس نے فرعون کا ذکر نہیں کیا تو تکبر کا موضوع مکمل طور پر کیا ہے؟ ناقص ہے۔ اور یہ فرعون بڑا ظالم تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اس نے بہت زیادہ جو ہے تکبر کیا، جھوٹا تھا، مکار تھا، عیار تھا، سب کو جاہل تصور کرتا تھا، قتل کا حکم دیتا، اور سب سے بڑھ کے توحید پرستوں کا دشمن تھا۔ اس نے کیا کیا؟ موسیٰ کے ساتھ گستاخی کرنے کی مکمل طور پر کوشش کی، اور یہ بڑا احسان جتلانے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے دربار میں پلتے بڑھتے ہیں تو کیا بولتا ہے موسیٰ کو؟ اے موسیٰ تم ہمارے پاس پلے بڑے، آج بڑے ہو کر میرے سامنے کھڑے کر میرے خدائی کو للکار رہے ہو۔ یہ موسیٰ اور فرعون کی گفتگو کو دیکھو، وہ کیسے فرعون موسیٰ کو دبانا چاہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ موسیٰ کو جواب دینے کا جو انداز سکھایا نا، وہی جواب ہمیں دنیا کے ہر تکبر کرنے والے انسان کے سامنے بولنا چاہیے۔ فرعون کیا بولتا دیکھو، قال وما رب العالمین، بولتا فرعون رب العالمین کون ہے؟ تو کیا بولتے دیکھو جواب، رب السماوات والارض، عالمین کا رب کون ہے؟ جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ اس کے بعد فرعون بولتا دیکھو دیکھو اس مجنون کی طرف کیا بولتا ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں دیکھو تمہارا جو رب ہے تمہارے باپ داداؤں کا رب بھی وہ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کو دیوانہ بولا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرا رب تو مشرق و مغرب کا مالک ہے۔ اور اس کے بعد دیکھو سوال کرنے کا انداز، قال فمن ربکما یا موسیٰ، کبھی بولتا ہے موسیٰ و ہارون تمہارا رب کون ہے، کبھی بولتا فرعون تمہارے سے پہلے جو لوگ تھے ان کا رب کون تھا، ان کی حالت کیا تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز جواب دیتے ہیں۔ یہاں میں نے لکھا ہے پورے قرآن میں موسیٰ و ہارون اور فرعون گفتگو کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ
کہیں بھی مغلوب نہیں ہوئے، غالب ہوئے۔ دیکھو فرعون کے پاس حکومت اور سیاست کی قوت تھی، فوج کی قوت تھی، مال کی قوت تھی، مگر موسیٰ کے پاس کیا تھا؟ وہ تو تنے تنہا کھڑے تھے۔ موسیٰ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد تھی، ان کے پاس سب سے پہلے ایمانی قوت، اللہ کی معیت خاصہ، دلائل کی قوت، روحانی طاقت اور ذکر کی قوت۔ اسی لیے دیکھو جب آدمی آج دیکھتے ہم نوجوانوں کے اندر جسمانی طاقت ہے، روحانی طاقت نہیں ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام جب اس کے پاس جاتے ہیں روحانی طور پر ماشاءاللہ اپنے آپ کو ایسے انداز کر کے لے جاتے ہیں، ماشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں۔ بعد میں فرعون کیا کرتا؟ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا تمہارے پاس نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ 9 نشانیاں دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اپنا ہاتھ بغل میں ایسا رکھ کے اتارتے تو وہ چمکنے لگتا۔ ان کے پاس وہ معمولی چھڑی تھی، جس چھڑی کے ذریعے انہوں نے سمندر کی وسعتوں پر بھی مارا تو ماشاءاللہ 12 راستے بنے۔ اس نے تو کیا کیا؟ وہ خود خراب ہوا، اس نے اپنے وزیر حامان کو بھی خراب کیا، نعوذ باللہ۔ اور دیکھو کیسے ایک آدمی تکبر کرنے لگتا ہے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو جا کے دیکھتے بولتا ہے۔ اس نے کیا پھر حامان سے کیا کہا؟ اے حامان ہمارے لیے کیا بناؤ، ایک محل بناؤ۔ میں موسیٰ کہتا ہے کہ اس کا رب آسمانوں پر ہے، میں موسیٰ کے رب کو نعوذ باللہ جا کر جھانکنا چاہتا ہوں۔ یہ انسان کی طاقت کہاں؟ کیا یہ دنیا میں آسمان تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ انسان جب تکبر کرنے میں آتا ہے تو سوچ کیسے ہوتی ہے اور وہ کیسے نعوذ باللہ مکمل طور پر جو ہے رکھتا ہے۔ اور معزز حاضرین، یہ فرعون کی اور ایک صفت یہ ہے کہ وہ اسلام کے خلاف خرچ کرتا تھا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جادو کرنے کا بھی مقابلہ اس نے کر رہا، اور موسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ کیسے تھے؟ جادوگروں کا مقابلہ شروع ہوا۔ اس جادو کے مقابلے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عید کا دن مقرر کیا۔ کیوں؟ سارے لوگ فری رہتے ہیں، سارے لوگ دیکھیں گے۔ ایک طرف فرعون کے جادوگر پورے جمع ہو گئے، دوسری طرف اکیلے موسیٰ علیہ السلام۔ آپ سب دیکھو، آپ اکیلے ہیں، کبڈی ٹیم میں آپ دیکھیں گے ایک طرف کم ہو گئے ایک طرف زیادہ ہو گئے تو لوگ پریشان ہوتے، ایک نفسیاتی دباؤ ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ اکیلے، ہاتھ میں اکیلے، وہ ایک چھوٹی سی لکڑی ہے، وہ چھوٹی کی لکڑی کیا کام آئے گی؟ سامنے پورے مصر کے لوگ جمع ہیں اور فرعون بھی ہے، فرعون کا جادوگر بھی ہے۔ حضرت موسیٰ ڈرنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت، تم ہی سربلند رہو گے۔ اور اللہ فرماتا ہے جادوگر کہیں سے بھی آئے انشاءاللہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ دونوں کا مقابلہ شروع ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا مارو۔ کیا ہوا؟ سب سے پہلے سانپ بنا، بعد میں اژدھا بنا۔ فرعون کے جادوگر کے جتنے لوگ تھے وہ مقابلہ کرنے سے پہلے جادوگر کے فرعون کے بارے میں کیا بولنے لگے؟ جیسے آج لوگ بولتے ہنومان کیجئے، فلاں کیجئے، وہ لوگ بولنے لگے فرعون کیجئے۔ آج تو ہم ضرور جو ہے کیا کریں گے؟ مکمل طور پر کامیاب ہوں گے۔ دیکھو صبح میں کافر تھے، یہ جب معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں نے دیکھا فوراً سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے دیکھا ان کو میں نے پیسے لا کر اپنی طرف کامیابی اور میرے غلبے کے لیے، دکھانے کے لیے، طاقت کے اظہار کے لیے میں نے دنیا کو بلایا۔ آج دیکھو فرعون یہ جادوگر میرے نکل کر ادھر چلے گئے، اس طرف چلے گئے۔ تو فرعون نے کیا کہا ان جادوگروں سے؟ میں تمہارے ہاتھوں، یہ دیکھیے یہ ہاتھ کاٹتا تو وہ پیر کاٹتا، اگر وہ ہاتھ کاٹتا تو وہ پیر کاٹتا، اور بولا اے فرعون، اے جادوگروں، میں تم کو کھجور کے تنوں پر نعوذ باللہ کیا کروں گا؟ پھانسی دوں گا۔ آدمی جب ایمان لاتا ہے دنیا کی ہر چیز کو ٹھکرا دیتا ہے۔ تمام جادوگروں نے کہا ہم اپنے رب پر ایمان لائے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے گا۔ اے فرعون تو زیادہ زیادہ کیا کرے گا؟ ہمارے زندگی کا خاتمہ کرے گا۔ ہم اپنے رب پر ایمان اس لیے لائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ معزز حاضرین، سوال یہ ہے ایمان لا کر انہوں نے اپنے لفظ سے کہا ہم موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اور فوراً سجدے میں گرے کیوں؟ اللہ سے بولنے لگے اے اللہ جادو کر کر کے ہم تیرے سے دور ہو گئے، مگر سجدہ کر کے ہم تیرے سے مکمل طور پر قربت چاہتے ہیں۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ دنیا میں جو بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں لوگوں کے جسموں پر حکومت کر سکتے ہیں، مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے۔ فرعون کیا کر سکا؟ جادوگروں کا کیا بگاڑ سکا؟ اب دیکھو فرعون اتنا بڑا بادشاہ مصر کا اپنے بیوی کو اسلام لانے سے نہیں روک سکا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو
نصرت دیکھیے فرعون کے گھر میں ایمان کو داخل کرتا ہے. جیسے میں نے کہا جیسے ہی اس تابوت کو دیکھا وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ ہمارے نفع کا بخش بنے گا. یہی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ مکمل طور پر ایمان لاتی ہیں. معزز حاضرین اللہ ان کا ذکر فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو بھی ایمان لانے سے نہیں روکا. یہ فرعون اپنے جادوگروں کو بھی ایمان لانے سے روک نہیں سکا. اللہ اکبر. یہ فرعون جب دنیا والوں پر ظلم کر سکتا ہے تو کیا اپنے گھر والوں پر ظلم نہیں کر سکتا؟ دیکھو ظلم کیسے کیا. دیکھو ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ سلمان رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس فإذا صرف عنها أظل الملائكة بأجنحتها وكان ترى بيتها في الجنة. کیا ایمان افروز کلمات ہیں یہ. یہاں خواتین اس کو غور سے سنیں. سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ فرعون کی بیوی آسیہ نام ہے ان کا, آسیہ بنت مزاحم, ان کو تکلیف دینے کے لیے ایک دم سورج کی عین گرمی میں لایا جاتا تھا. تکلیف دیتے برداشت کرتی. ہم ایک معمولی سے استری لگ جائے تو کتنا پریشان ہوتے. ذرا تصور کرو گرمی میں لا کے ڈال دی جاتی ہے آسیہ رضی اللہ عنہ, اور جب تکلیف دے کے چلے جاتی تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسا ہوتا فرشتے آ کے اپنے پروں سے ماشاءاللہ ان پر مکمل طور پر سایہ کرتے تھے, اور اس وقت وہیں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت دکھاتا تھا. بعض روایتوں میں آیا فرعون کہتا تھا مارو اس کو, بلکہ بعض روایتوں میں آیا کہ فرعون نے اپنے بیوی کے جسم میں میخیں ماری. اللہ اکبر. دیوار میں میخ مارے تو کیا ہوتا, جسم میں ذرا میخ مارے تو کیا ہوتا, تصور کر کے دیکھیے. اب اس کے ہاتھوں کو باندھا, اس کے پیروں کو باندھا. آسیہ رضی اللہ عنہ دعا کرتی ہے اے اللہ یہ ظالم فرعون سے نجات دے, ظالم قوم سے نجات دے. اے اللہ میں جو صبر کر رہی ہوں اس صبر کے بدلے جنت میں مجھے مکمل طور پر یہ گھر بنا دے. فرعون بولتا یہ کیا ہے میری بیوی آسیہ, یہ جب میں مارتا ہوں تو یہ ہستی ہے, جب یہ مارتا ہوں تو یہ ہستی ہے, تو وہ اصل میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو کر جنت کا گھر دکھا رہا, وہ دیکھ کر ہنس رہی ہے. ماشاءاللہ اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر جاتی ہے. معزز حاضرین یحییٰ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کر عورتوں کو بتاتا ہے اے امت مسلمہ کی عورتوں, اگر تمہیں ایمان پر جم کر رہنا ہے تو فرعون کی بیوی کو تم مکمل طور پر نمونہ بناؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بڑا پڑا مانگا کرتے تھے, بولتے تھے ذرونی اقتل موسیٰ ولترب انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یوم الحساب. اور دیکھو ابن عثیمین رحمہ اللہ کی اس بات کو بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. وہ پانی کے بارے میں بولتا تھا, جو ایک دن کھڑا ہوا ہے اپنے محل کے پاس, نیچے سے پانی گزر رہا ہے, بولتا ہے ہذہ الانہار تجری من تحتی, لوگوں دیکھو یہ دریائے نیل میری ہے. حالانکہ دریائے نیل کس کی ہے, اللہ کی ہے, میرے محل کے نیچے سے دوڑ رہی ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرعون نے جس پانی کو میرا پانی کہا, فرعون نے جس نہر کو میری نہر کہا, اللہ کی شان یہ ہے کہ اسی پانی میں ڈوب کر نعوذ باللہ اسے ختم کرتا ہے. معزز حاضرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیوں بھیجا, یہ بنی اسرائیل پر ہونے والے ظلم کو ختم کرنا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ وحی کیا جاؤ سمندر پر مارو, چھوٹی سی لکڑی جیسے ہی مارے اس میں بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح 12 راستے بنے بنی اسرائیل کے, اس میں حضرت موسیٰ چلنے لگے. تو جیسے ہی چل کر پار ہو گئے بنی اسرائیل نے پلٹ کر دیکھا. اب جیسے ہم میرے چھوٹے بچوں کو ہم ڈراتے رہتے, وہ چیز سامنے گئے تو اور ڈر ہو جاتا. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بنی اسرائیل نے دیکھا, بولنے لگے انا لمدرکون, آگا فرعون آگا. اللہ اکبر. ایک نبی پر ایمان اور ایک نبی کے ایمان اور قوم کے ایمان میں کتنا فرق ہوتا ہے. دیکھو حضرت موسیٰ نے ایک ماشاءاللہ ایسا جملہ کہا جو ماشاءاللہ تسلی کا ایک بول بن کر بنی اسرائیل کے بڑا تریاق بن گیا. کہنے لگے بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. اللہ اکبر. یہ جملہ کیسا, ان معی ربی سیہدین, بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. اور فرعون جب دیکھا بنی اسرائیل 12 راستے بن کے یہ ہو گئے, فرعون بھی چلا اس میں. جیسے ہی وہ گیا فوراً ڈوبنے لگا. اب کون سمندر کی وسعتوں کا مقابلہ کر پاتا. جیسے ہی ڈوبنے لگا اس نے کہا دیکھو
ڈوبتے وقت بھی اپنا فخر نہیں چھوڑ رہا ہے، نعوذ باللہ. کہنے لگا وہ ایسے نہیں بولا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، بلکہ انڈائریکٹ طریقے سے بول رہا ہے میں اس بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر ایمان لائے. نعوذ باللہ. اللہ نے کہا اب تو تمہارا ایمان ناقابل قبول ہو، تم تو فساد مچانے والو. اور یہاں دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جبرائیل سے پوچھا جبرائیل فرعون کے ڈبوئے جانے وقت تم کیوں آئے وہاں؟ تم کیوں آئے وہاں؟ جبرائیل کا جواب سنو کیا کہتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل بات یہ ہے جب فرعون ڈوب رہا تھا میں اس کے منہ میں مٹی گھسیڑ رہا تھا کہیں اللہ کی رحمت اس کو پا کر کہیں وہ توبہ نہ کر لے. اصل میں اتنا گیا گزرا تھا فرعون، اتنا تکبر کرنا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، مرتے وقت بھی اتنا برا تھا. وہ مرتے وقت بھی توبہ اللہ کو اتنی سخت ناپسند تھی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا جاؤ فرعون کے منہ میں مکمل طور پر مٹی گھسیڑ دو. اس خطبے سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فرعون دنیا میں بھی لعنت کا شکار ہوا، آخرت میں بھی مکمل طور پر لعنت کا شکار ہوگا. اور اسی طریقے سے فرعون کو اب خبر میں عذاب ہو رہا ہے. اللہ نے سورہ غافر کی آیت میں کہا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اس خطبے کا تیسرا پیغام یہ ہے محرم ہمیں ظلم کے خاتمے کے عہد کو یاد دلاتا. یاد رکھو آج بھی دنیا میں اس روئے زمین پر دن دناتے ہوئے فرعون گھوم رہے ہیں. جیسے وہ فرعون اللہ کے قبضے قدرت سے باہر نہیں گیا، قیامت تک پیدا ہونے والے فرعون بھی اللہ کے قبضے قدرت سے ہرگز باہر نہیں جا سکتے. اس خطبے کا چوتھا پیغام یہ ہے موسیٰ کا قصہ بچوں کے ذہن میں بٹھا کر مکمل ان کی تربیت کرو. بتاؤ اے میرے بچوں دیکھو موسیٰ تابوت میں اللہ کیسی حفاظت کرتا ہے، اور بچپن سے بتاؤ فرعون کون تھا. ہم اپنے بچوں کو فرعون کون موسیٰ کون نہیں بتاتے، اس لیے وہ شہادت حسین کے نام پر شیعہ عقائد کا شکار ہو کر نعوذ باللہ غارت ہو رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمیں محرم میں کی جانے والے کفریات، بدعت و خرافات، لہو و لعب سے مکمل طور پر دور رہنا چاہیے. علی میں، فاطمہ میں کسی میں غلو نہیں کرنا، اور صحابہ میں جو ہے گستاخی بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اس طریقے سے فرعون نہیں بننا. فرعون چلا گیا مگر فرعون کے صفات آج بھی ہیں. میں ایک ایسے باپ کو بھی جانتا ہوں جو اپنے بچے کا نام فرعون رکھتا ہے، بولتا ہے میرا بچہ بہت شریر ہے. یاد رکھو آپ کا بچہ کتنا بھی گیا گزرا ہوگا مگر اس کا نام فرعون رکھنا، حامان رکھنا، قارون رکھنا یہ سب غلط ہے. اور اسی طریقے سے اس قصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حق و باطل کشمکش قیامت تک رہے گی، اور فرعون کے کردار سے ہم کو مکمل طور پر دور رہنا چاہیے. عورتوں کے لیے سبق ہے، عورتوں کے لیے سبق ہے. فرعون کی بیوی آسیہ کا جو ایمان، وہ ایمان ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. ہمارے امت مسلمہ کی ہر خواتین کو ایسے ہونا ان کی جان چلے جائے مگر وہ اپنا ایمان کبھی بھی نہ چھوڑیں. اور اس طریقے سے یاد رکھو توحید آتی ہے بندے کے اندر عاجزی انکساری آتی. اگر فرعون اللہ کی توحید کو قبول کر لیتا تو تکبر نہیں کرتا. اسی لیے نوح علیہ السلام جب ڈوبنے کا جب ان کے وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بچوں کو بلا کر کہا اے میرے بیٹو یاد رکھو میں تم کو یہ دو باتوں کی وصیت کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ بار بار پڑھتے رہو اور شرک اور تکبر سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچاؤ. اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بات بھی ہونا چاہیے دنیا میں کتنا بڑے سے بڑا انسان بھی پیدا ہو جائے، ہمارے اوپر ظالم و جابر حکمران مسلط ہو جائیں مگر ہمیں ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ننگا بنا کر آگ میں ڈالا گیا، اس وقت بھی کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ کا ذکر کرو، اپنے اندر روحانی طاقت پیدا کرو، جسمانی طاقت ہو یا نہ ہو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو ایسے تھے جب وہ مدینے میں چلتے تو ہوا سے ادھر ادھر ہو جاتے تھے، لوگوں نے دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں سے مذاق اڑاتے ہو، یاد رکھو اگر ابن مسعود کے دونوں پیروں کو اگر میزان میں تولا جائے گا تو وہ احد پہاڑ زیادہ وزنی ہوگا. لہذا کسی کے ظاہر کو دیکھ کر ہمیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے. موسیٰ کا قصہ بار بار پڑھیں، جینے کا حوصلہ پیدا کرو. ہر فرعون کا انجام برا ہی ہے، ہر فرعون کا انجام برا ہی ہے. جب بھی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تو مکمل توجہ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 10ویں محرم کی جو عظیم تاریخ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر ہماری روحانی تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو موسیٰ جیسا ایمان عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام جیسا ایمان عطا فرمائے. اے پروردگار جیسے تو نے اس فرعون کو تو نے تباہ و برباد کر دیا، اس تیرے زمین پر اس وقت
وقت کئی فرعون دندناتے پھر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تباہ و تاراج کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس وقت کے جتنے فرعون ہیں ان تمام فرعون سے پناہ مانگنے، ان کی بری سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔